بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جب آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر موجودہ نسل انسانی کا آغاز کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے رسول آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سوال: حضرت آدم کو اللہ نے کس کا خلیفہ بنایا؟ یہ جو خلیفہ اللہ نے مقرر کیا ہے یہ کس کا خلیفہ ہے؟ آدم، نسل آدم، یہ کس کی خلیفہ ہے؟ کیا اللہ کی خلیفہ ہے؟ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن اس بات میں حقیقت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ پر بیٹھ کر اس کے کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص خود موجود ہے اور اپنا کام بھی خود کر رہا ہے تو اسے خلیفہ کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خلیفہ اسی کا ہوگا جو اپنی سیٹ پہ موجود نہیں ہے، اپنے منصب پہ موجود نہیں ہے، اپنی سیٹ سے، اپنے منصب سے وقتی طور پر یا مستقل طور پر غیر حاضر ہے اور کوئی اس کی جگہ پہ آ کر اس کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، حی و قیوم ہے، اسے کوئی فنا نہیں ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی ہے، وہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے کام کو بھی خود انجام دے رہا ہے، وہ رب ہے اور ربوبیت کے فرائض کو وہ انجام دے رہا ہے۔ خلیفہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے فرائض کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو جس کا اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک سکول میں ایک پرنسپل ہے، وہ پرنسپل چھٹی پہ چلا جاتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پہ آپ ایسے شخص کو ہی اس کا خلیفہ بنائیں گے، اس کا جانشین بنائیں گے جو اس کا کام کر سکتا ہو۔ آپ کسی چپڑاسی کو، کسی دکاندار کو، کسی سبزی فروش کو آپ ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کا خلیفہ اور قائم مقام تو نہیں بنا سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان خدا کے کام کو انجام دینے کی کون سی صلاحیت رکھتا ہے؟ انسان عبد ہے، رب نہیں ہے۔ انسان عبودیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو انسان کا کام اور اللہ کا کام بالکل مختلف ہیں، جبکہ خلیفہ کا کام وہی ہوتا ہے جو مستخلف عنہ کا ہوتا ہے۔ انسان جس کا خلیفہ ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جس کا اسے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو خلافت والے معاملے میں خلیفہ اور جس کا خلیفہ بنایا گیا ہے اسے، ان دونوں کے کام کی نوعیت ایک ہوتی ہے۔ جبکہ انسان کا کام عبودیت ہے، اللہ کا کام ربوبیت ہے، تو انسان کسی بھی لحاظ سے اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ موجود ہے، اپنے کاموں کو بھی خود انجام دے رہا ہے اور اس کا کام بھی ربوبیت ہے۔ انسان اللہ کے کام کو انجام دینے کی، اللہ کے فرائض کو انجام دینے کی، اللہ کے ربوبیت کے فرائض کو انجام دینے کی نہ صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ عبد ہے، رب نہیں ہے، اور نہ ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ رب خود موجود ہے، رب خود موجود ہے اور اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ تو انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اب انسان کس کا خلیفہ ہے؟ فرشتوں کا خلیفہ۔ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کا بھی خلیفہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ نے خلق کیے ہیں اور فرشتے جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے ہیں وہ کام فرشتے انجام دے رہے ہیں، اور انسان کے کام اور فرشتوں کے کام میں بھی اسی طرح سے فرق ہے۔ انسانوں کے فرائض اور فرشتوں کے فرائض میں بھی فرق ہے، لہٰذا انسان فرشتوں کا بھی خلیفہ اور جانشین نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ انسان کس کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ آگے فرشتوں نے جو بات کہی ہے اس سے کسی حد تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو پہلی بات کی وہ کیا تھی؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین میں کسی ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہاں خون ریزی کرے گا۔
سوال کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کی آگے کارستانیاں اس طرح کی ہوں گی؟ دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے قیاس آرائی کی، دوسرا یہ کہ ان کے سامنے ماضی کا کوئی نمونہ تھا، ماضی کی کوئی مثال تھی۔ تو اگر ہم اس آیت کے اس حصے کو سامنے رکھیں اور کچھ احادیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے نہ اپنا خلیفہ بنایا اور نہ فرشتوں کا خلیفہ بنایا، بلکہ گزشتہ انسانی نسلوں کا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم سے پہلے بھی اس زمین پر انسان بستے تھے، کئی آدم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اسی طرح سے ان کی نسلیں چلیں اور انہوں نے پھر فساد کیے، خون ریزیاں کیں، گناہ کیے، بدکاریاں کیں، ان میں اچھے لوگ بھی یقیناً تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل انسانی کو، اس نسل آدم کو مکمل طور پہ ختم کر دیا اور پھر ایک نیا آدم پیدا کیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کو اسی آیت کے ذیل میں تشریف فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ہی واحد آدم ہو جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی آدم پیدا نہیں کیا؟ ان اللہ تعالیٰ خلق الف الف عالم و الف الف آدم، اللہ تعالیٰ نے ہزار ہزار عالم اور ہزار ہزار آدم پیدا کیے، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 100,000 نہیں، ہزار ہزار۔ آج کی زبان میں بات کریں 1 ملین بنتا ہے یہ، یعنی 1 ملین عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور 1 ملین آدم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ تم سب سے آخری آدم ہو۔ یہ جو موجودہ نسل آدم اور نسل آدم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ کوئی پہلا نہیں ہے، اور اب سائنسی تحقیقات سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی جگہ جو کھدائیاں ہوئی ہیں وہاں پر ایسے انسانی ڈھانچے اور ایسی انسانی ہڈیاں ملی ہیں کہ تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ لاکھوں سال پرانی ہیں، جبکہ موجودہ آدم اور آج تک کا جو دور دیکھا جائے تو یہ 1 لاکھ تو کیا، یہ تو 50,000 سال بھی نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ 20,000 سال بنتے ہیں، 20,000 سال بھی نہیں بنتے اس آدم سے لے کر آج تک کا جو وقت گزرا ہے۔ تو چونکہ فرشتوں نے دیکھا ہوا تھا کہ اس سے پہلے جو آدم تھے، اس سے پہلے جو انسان تھے، وہ فساد بھی کر رہے تھے، خون ریزیاں بھی کر رہے تھے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بات رکھی کہ کیا ایک بار پھر زمین میں اسی کو جو فساد کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، اسے زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ نحنو نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا میں وہ چیزیں جانتا ہوں جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ والحمد للہ رب العالمین۔